رسولا فصيح اللسان الذي صور ونظم وعظم وعلم بالقلم الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتكبير وتنور وتنوير وتصوير لا يزال وحده بتكبيرة وتنويرة وتصويرة وتجزية وتسليمة وتجربة وتطهيرة بالكمال وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظيم له وحده لا ولد بلد جلد جلد له ولا ولد له ولا مولود له في الكائنات وحده منفردا وحده متكبرا وحده جابرا جبارا وحده ساترا ستارا وغافرا غفارا وحده بنعمائه الشاملة وحده وحده مصورا وحده بأمره وخلقه وتخلقه وتنزله وحده بتكبره وعبادته وتعبده في الخلق والأمر وحده لا مساوي له ولا معاون له ولا مقابل له وحده لا مزوج له وحده لا زوج له وحده بلا أحد وفهد وولد وجلد وبلد في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وعادينا ومهدينا محمدا ومنورا ومصورا ومكرما ومعظما في الكائنات نحمد الله ونعبده ونستعينه ثم نقول له ثم نسأله اللهم صل على هدينا محمد وأتقانا محمد أصفانا محمد وأجلانا وأزكانا وأطهرنا وأعلمنا محمد اللهم صل على من هو أطهر الخلق وأنور الخلق أعلم الخلق وأطهر الخلق أعظم الخلق وأحلم الخلق وأعمل الخلق وأشرف الخلق مشرفا ومنورا ومطهرا ومزكى ومعلى ومجلى وحده بصفاته العليا والعظمى والكبرى والطوبى والجملى والحسنى في الكائنات اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد نظم محمد وعزم بزم جزم رحم لحم محمد اللهم صل على عين محمد وزين محمد وقرب رسل وجه لسان محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لائق صد اکرام بزرگان اعظام، دیگر برادران و عزیزان، میں بالکل ہنگامی اتفاقی اور اچانک طور تے تھوڑی سردردی واسطے حاضر ہو گیا. تساں جس خطیب محترم یعنی ساڈی جماعت دے مایا ناز خطیب مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دی انتظار دے اندر آئے. میرے خیال ہے مسلسل سفر تقریراں انیدرے کر کے شاید کو طبیعت ناساز ہو سکتی ہو گئی ہوگی. وہ غالباً اس واسطے نہیں تشریف لے آئے. پھر مینوں اتوں آرڈر آندا ہے نا بازے. اللہ اکبر. لومڑی گئی پیکیاں نو ملن تو اپنا بچہ شیر دے حوالے کر گئی بھی دی حفاظت کرنی. توجہ ہے ملکو مارو تے چودھریو. شیر ہو سکا میں جنگل دا بادشاہ ہی تے میرے نیڑے کون ہوندا بے پرواہ ہو کے وہیں تو. وہ اپنی کنڈ تے چوس بہایا اس بچے نو. شیر جیتھے جاوے او دیو کنڈ تے لومبڑی دا بچہ بیٹھا رہے. بھئی شیر تے نزدیک ہے ہمارا لیکن تلو تا کوئی نہ نزدیک آیا. اتوں شہباز ودائی پرواز کریں دا تو شہباز دی پرواز تا سبحان اللہ شہباز کرے. او شہباز شاہین او اتوں پہ آتے او تا سالیں بیڑی چاہ کے مل ویندا. او بچہ کیڑی شاہ آئی اس نو پنجیں دے ٹنگیا تک گیا. شیر ویدہ رہ گیا. یہ لومڑی واپس آئی. اس نے کہا مار صاحب او کتھے میرا بچہ. اس نے کہا او تک گیا وہ تو نشکان ہو گیا. اس نے کہا کمال ہے تو جنگل دا شیر ہے کی شاہ ہے. اس نے کہا میں شیر ہاں میں ذمہ واری تلو دی چاہیے اتو دی کوئی نہیں چاہیے. اتو والی شاید ڈاٹھی ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. اللہ پاک تساں سارے دی مغفرت فرمائے. لے بھائی جی تساں بخشی گیا تک اللہ میں کوئی نہیں مری بنا. ہاں وَدْ رلے یا داخل یا خارج اللہ ہی فضل فرمائے. اتنے سارے موحدین تساں تشریف فرماؤ. میں آپ ہی کافی سارا میں نے بھی جھٹکا لگا ان قریب ہی 2 دن پہلے. لیکن اللہ جاندہ ہے جس وقت اویندہ ہے اور ساتھیاں نو وکھیندہ ہے موحدین قرآن و سنت سنن دی سکھ رکھن والے لوگ اس لئے اپنی پریشانی اپنی تکلیف بھول ویندی ہے. یار انہاں لوگوں دا قصور کوئی نہیں دا یا تواڈا ہی ہے وچ کچھ. اساں مولویاں دے تے ہن قصور کافی سارے. سانوں طبیعت ساڈی ٹھیک نہیں رہندی. یہ تھوڑی لڑیے نہیں ہے ایک دوے نال ساڈی تو ہوئے عادت. تساں تے الحمدللہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو نا جی. بس ہکا میری نصیحت یاد رکھیا ہے مولوی جو ودے کرن تساں ٹھیک ودے روے آئے. ٹھیک ہے تو اڈے واسطے سارے موحد قابل بولو شابش. او انیرے والے جڑے انیرے چ بیٹھے ہو اچھا پنجرے چ بیٹھے سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اصل محنت اس طبقے دی ہے یہ جڑے آراف تے بیٹھے. فرمایا انسان نو
بندگی چھکدی ہے، انسان تے دا ذاتی نہ ہے، چاہنے ہیں کہ یہ بندہ بنے، یہ عبدیت آئے، خالی انسان دی نہیں لوڑ، عبد اللہ دی ضرورت، خالی عبدن دی بھی نہیں، عبدہو دی ضرورت، بندگی کرے صرف اللہ دی، او انسان مطلوب ہے، کیونکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان تے پیدا ہویا ہے نا، یہ دا کیڑا کمال ہے؟ یہ دا کمال انسانی حیثیت وچ جمن وچ نہیں، یہ دا کمال اللہ دا بندہ بنن وچ۔ سبحان اللہ میں آپ پہ آخ لئی سا ہوں کیڑا ٹائم سبحان اللہ کھاندا نلے انجے اکیوی سے مٹھا کیندا فرشتے نہ لکھ لویں، یہ احتیاط کرے دی خاص طور سے، کیونکہ ان رسلنا یکتبون ما کرامن کاتبین یفعلون یعلمون ما تفعلون، وہ عالم الغیب نہیں، تو جو کچھ ظاہر کرنا ہے انہاں وہ لکھنا، اس واسطے احتیاط۔ فرمایا جس طرح کہ مولانا فرما رہے ہیں، اور انہاں پھر آخر وچ ویندے ویندے گل بھی کر دیتی کہ میرے مضمون نو انہاں اگاں پورا کرنا، پتہ نہیں اصل مضمون کیا ہے اس محفل دا، نہ مینوں ملک صاحب ہوری دسیا ہے تے نہ کسی اور دسیا ہے، بھئی اس تواڈی اج والے اجتماع دا مضمون عنوان کوئی ہوندا ہے نا آخر، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن مینوں دسیا انجے گیا ہے کہ میں جویں سنیا ہے کہ اسے مضمون نو اگا ٹورنا، تہاڈا کیا خیال ہے؟ انجے کہ انجے اچھا چلو کچھ جھٹکا لیا کرو، جھٹکے نال بندے نو بیداری حاصل ہوندی، کیونکہ حرکت زندگی دی علامت ہے اور جمود موت دی علامت ہے، تساں الحمدللہ سارے جیندے بیٹھے ہو نا، اس واسطے تو سر ہلاونا چاہیے تاکہ دلالت کرے تہاڈی حیات تے، منطق پڑھی اللہ اکبر۔ اچھا مختصر، چونکہ میں تھوڑا جہا کوئی اور کام بھی کرنا ہے تہاڈے کول جا کے، اتنی تمہید کافی، اگے تمہید بھی ہو چکی ہے، تقریر بھی ہو چکی ہے، مزید ہوتا تسلسل سن لو۔ اذا سالک عبادی انی، اتھائی آئی نا آخری جملہ، اذا سالک، ایک باری پھر رکھو، جڑے ویلے ماضی تے اذا آیا مانا مستقبل دا آیا، اذا سالکا جڑے ویلے ہن تو بعد، اج تو بعد، اس لمحے تو بعد جڑے ویلے بھی کوئی پوچھے تے کون پوچھے؟ عبادی، وہ وصف عبدیت والا، وہ جے دے اندر پایا جائے نا، ان نہیں پوچھنا ہے نا، بھئی کینوں عبادت کرائیں، کینوں سڑائیں، جیڑے تاں مکالا ملی ودن انہاں دی گل نہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، انہاں دی نہیں گل، اے انہاں دی اے جیڑے عبادت دے قائل ہیں، جنہاں دے وچ وصف عبدیت دا پایا جاتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شاباش ہاتھ کھڑا کرو جنہاں کوئی نہیں آ رہی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑے ویلے بھاویں صبح ہوئے، بھاویں دوپہر ہوئے، بھاویں شام ہوئے، بھاویں اوکھا ویلا ہوئے، بھاویں سوکھا ویلا ہوئے، بھاویں سردی ہوئے، بھاویں گرمی ہوئے، بھاویں ٹردے جا رہے ہو تے بھاویں بیٹھے ہو، بھاویں لیٹے ہوئے ہو، اذا سألک عبادی، جڑے ویلے میرے بندے اے سوال کرے لے، اے سوال ایڈا اہم سوال ہے، اے تے جواب دے اندر کسے وقت دی قید کوئی نہیں، بلکہ عموم ہے۔ اذا سألک عبادی، جڑے ویلے بھی میرے بندے تواڈے کولوں سوال کرے جو ساڈا رب کتنا دور ہے، کتھے رہندا ہے، کتنا اونچا سڈ مارنا ہے، او دا جواب اے میں پیا دینا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بعید کوئی نہیں، میں دور کوئی نہیں، میں نیڑے ہاں، کتنا نیڑے ہاں،
اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن وہ شہنشاہ ہے نا کتھوں ٹریا سارے مجمع نو چیر کے اینا کیتا کرو جتھے جگہ مل جائے اتھا ہی پہ کرو سارے نو نہیں گردنا پھلانگ دے آونا اچھا نہیں. ہاں جی انہاں دی تلاشی لئی نا جڑے میرے کول آ بیٹھے فرمایا نحنو اسا شہنشاہ اسا بادشاہ اسا اللہ فرماندا ہے جمع تعظیم دیے اسا. استاد جی تساں کھانا کھا لیا استاد تحق ہوئے تساں کھانا کھا لیا یہ تساں کون ہے اچھے بولو ڈرتے کس ڈر سے. اچھا موسیٰ علیہ السلام اپنی اکیلی بیوی نو پہتے ہیں ام کوثو ایک مؤنث نو جمع مذکر مخاطبین دسی گا جڑے جی اللہ کتنے جی او فلانا ولی بھی نال ہو سی فلانا فرشتہ تا نہ ہنو بے وقوف دا عقل ویکھو او شہنشاہ ہے. اچھا ول یہ جمع باز تعظیم واسطے دی کا پڑھی کہ کوئی نہ. موسیٰ علیہ السلام اکیلی بیوی نو پہ فرماندے لعلی آتیکم یہ قوم کون ہے یہ جمع مذکر مخاطبین کی ضمیر ہے یہ عزت و احترام ہے. اب بیوی دی بھی عزت کریں دی خدا دے بندے ہو انجے نہیں گھر وڑیا متھے تے چل دھری گیا ترائے وٹ پہو ٹکر دیر ہو گئی بھائی جامب تا بارو کھا کے آیا کاوڑ گھر پہ اکٹ دا. عزت کرے سو تا عزت ہو سی نا عزت کرو عزت کرواؤ. بیوی بھی انسان ہے او دی بھی عزت او بولو ہی صحیح توڑی نیت کوئی چلو خیر چھوڑ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے جڑی رسی ہے اے جڑا دھاگا ہے ساہ لان والا حبل الورید اللہ فرماندا ہے میں اس دھاگے نالوں میں زیادہ نیڑے ہاں یعنی زبان رہ گئی اتا منہ رہ گیا اتا حبل الورید تلے. اللہ فرماندا ہے تو منہ نال نہ بھی بولے میں سن لینا تیرا منہ نہیں میاں زبان جل گئی ہے کٹی گئی ہے یا میں تینوں گنگا پیدا کیتا ہے اپنے منہ دے نال تو نہیں پیا بول سکدا تا کوئی عرض نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اسا نیڑے آئے تیرا کوئی منہ بندے وے دشمن جنگل دے اندر دل دے اندر یاد کرنا تیرا کام تے تیریاں دل دیاں گہرائیاں دیاں آوازاں بھی سن لونا ساڈا کام ہے. اللہ فرماندا ہے اجیبو دعوت داعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ فرمایا اجیبو ہن تو وید متکلم ہے نا اجیبو کدی صفت جلال چاہے ہوندہ ہے کدی صفت جمال چاہے ہوندہ ہے کل یومن ہوا فی شان اجیبو دعوت الداعی سڈن والے دی پکار میں سننا اجابت بھی کرنا. اللہ فرماندا اذا دعان جڑے ویلے بھی سدے جڑے ویلے بھی سدے یہ تو لوگ سال سال سٹی رکھ دیں 5 سال سٹی رکھ دیں اللہ سائیاں پتر دے نہ دھیت نہ پتر اللہ دا اجیب دعوت الداعی اذا دعان اللہ ضرور قبول کرتا ہے. قبول کرنے واسطے لازم نہیں کہ وہ دے بھی قبولیت ہور شاید
عطا ہور شے قبول ضرور کردا ہے. بعض اوقات انسان جلدی چاہتا ہے، اللہ نو پتہ ہوندا ہے اے میرا بندہ ہے، اینو تو پتہ نہیں کہ غیب دے اندر کیا ظہور پذیر ہون والا ہے. اے منگ رہا ہے لیکن اے دے واسطے اجا نہیں، کچھ دیر نال مفید ہے، کچھ دیر نال مفید ہے. تے بعض اوقات بندہ ایو جی شے منگدا ہے جڑی اللہ نو پتہ ہوندا ہے میں اینو دیواں تے نقصان ہے لہذا نہیں دیندا، لیکن دعا دی قبول ضرور کردا ہے. جیڑی شے اس دنیا چ منگی آئی او نہیں دتی، او دے بدلے دے اندر اپنے فضلاں دا ذخیرہ آخرت دے اندر جمع کر دیندا. دعا ضائع مومن دی نہیں ہوندی. ویکھو نا بھئی 100 سال تو بھی زیادہ ہے تے او تے دعا کولو نہیں تھکے، او تے منگدے رہن کہ نہیں منگدے رہن. ابراہیم علیہ السلام 97 سال دے او تے نہیں تھکے، او تے منگدے رہن. زکریا علیہ السلام 100 سال نالو بھی زیادہ، قد بلغت من الکبر عتیا، 100 سال نالو بھی زیادہ، مگر او تا اللہ کو منگدے نہیں تھکے. لیکن وقت اللہ نے دیتا کہ نہ دیتا؟ بولو یہ 2-4 سالاں دے وچ ایڈا مایوس ہو ویندا ہے کہ اللہ نو چھڈ کے تے ہن ٹر پوندا ہے مخلوق کولو منگن واسطے. وال عجیب عجیب شروع پہلو ہوندا ہے تعویذاں کولو، کیونکہ وہ آتا ہے اے ہلکا معاملہ ہے. چلو قبر سے پیچھے ویسا پہلو ادو چلو طویل 500 1000 1500 کی 10,000 یہ لے اباسی آوے منہ دے گو ہاتھ دیتا کرو اللہ دے بندو انجے پھاٹک کھول کے اذا تصاعب احدکم فلیمسک بیدہ فإن الشیطان یدخل فی شیطان کھلے منہ دے اندر داخل ہو جاندہ ہے. انہوں بند رکھیا کرو، ایک قیمتی شاید دروازہ ہے. اندر دل سے ایمان ہوندہ ہے، ایمان سے رب وسدہ ہے. شیطان ایمان دا ڈاک ہوئے ان وقت اندر وڑن دے دے مصیبت. اللہ اکبر. سنت تے عمل کیتا کرو. یہ ضروری کوئی نہیں بھئی جیڑا ہاتھ بھی فارغ گئے پہ سجے کھبے دا کوئی انتظار نہیں، بس جیڑا ویلا وہ چاہ کے گفاٹک دے رکھ دیتا. مقصد منہ بند کرنا ہے. بندہ منہ پٹی بیٹھا ہوئے انہیں معلوم ہوتا اگلے نو کھاؤ ہوئے. سبحان اللہ. فرمایا کاف آیا انسان ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. وصف عبادت کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ اللہ دے رسول نبی، مگر اللہ فرماندا ہے پہلے جڑا وصف پہ آؤ عبدہ لا ترفعونی فوق قدری ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا. عبدہ پہلے ورسولہ بعد کے اندر اللہ فرماندا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى إذ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. منگیا تے فرمایا میں تھکا کوئی نہیں. لم اکم بے دعائے کا رب شقیاً. جیڑا رب کو منگنا تھک جائے او تو بدبخت بن جاتا ہے. میں تھکیا کوئی نہیں. بس اللہ نے کہ نتیجہ کٹیا جس ویلے داخل ہوئن مریم علیہ صلوات اللہ دے کمرے دے اندر تے ویکھن او دے کول کھانا پہلے پہ ہوئے. بھئی کھانا لے آون دی ذمہ واری تے میری ہے. یہ کھانا چلو بندہ ایک دے سوچ دا ہے کسے راہب نے کسے علماء چکے ہوئی رہتے ہیں ہیکل سلیمانی وچ انہاں وچوں کسے نے ہدیتاً دے دیتا ہونا. دوسرے دن تیسرے دن جدا اے معاملہ روز پیش آمن لگ گیا کہ او داخل ہوئن تے انہاں دے کولو پہلے ہی کھاون دا سامان پہ ہوئے. ایک دن پوچھن لگ گئے کلما دخل زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام مریم دے کمرہ عبادت دے اندر وجد عندہا رزقا، ویکھن تے دے کولو کھان پین دا سامان پہ آئے.
مفسرین نے لکھیا بعض نے کہ بے موسم پھل پہ پتہ نہیں یہ انہوں نے کہہ دسیا بے موسم پھل آنگا یہ تو یا تا حدیث ہوئے نا حدیث وہی وحی خفی ہوندی یعنی اللہ دے دسن نال مفسرین دے دسن نال تا علم غیب دے مسئلے حل نہیں ہوندے سمجھ آتی پئی کہ نہیں بے سند گلا کوئی سند نہیں کہ بے موسم پھل آنگا کوئی ایسی بات صحیح نہیں وجد عندہا رزقا کھانے پینے کا سامان پڑا ہوتا تھا بس پوچھیا یہ روٹی میں لے کے آنا ای انا لکے ہادا یہ توڑے کول کھان پین دا سامان کتھوں آندا ہے اللہ اکبر او نبی دی شاگرد ہے فوراً بولیے قالت ہوا من عند اللہ زکریا علیہ السلام کیا پوچھا انا لکے ہادا جواب دے بڑائی ہادا من عند اللہ او پہ یدی ہوا من عند اللہ سوال ہاذا دا جواب ہوا دا انا لکے ہادا یہ کھانا رزق کہاں سے آیا کون لایا کس نے دیا انہوں نے فوراً فرمایا ہوا اکڑا ہے نا ہاذا من عند اللہ ہوا من عند اللہ یہ اللہ دی کتاب ہے نا میرے ہاتھ دے اندر میں پڑھنا ہے تو کیا کھڑا ہے الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب یا ھذا الکتاب ذالک الکتاب جبکہ ذالک اشارہ بعید ہے مشارن الیہ تو میرے ہاتھ ہے مشارن الیہ جدھر میں اشارہ پہ کرنا ہو تو میرے قریب ہے لیکن میں اشارہ قریب دا چھوڑ کے بعید دا کیوں استعمال کر رہے ہیں وہ ذالک کا معنی وہ اکھنا چاہیے یہ کتاب وہ کتاب جتھے اشارہ مشارن الیہ قریب ہوئے جدھر تساں اشارہ کر رہے ہو او قریب ہے لیکن اس میں اشارہ بعید دا استعمال کر دے ہو اتھے فاصلے دی دوری مراد نہیں ہوندی رتبے دی بلندی مراد ہوندی ہے تو فرمایا ہوا من عند اللہ یہ بہت بلند رتبہ رزق ہے یہ اللہ آپ پہنچا دیندہ ہے کوئی انسان نہیں لے کے آتا ہے اللہ اکبر بغیر اسباب دے پہنچ رہے ہیں تو ما فوق الاسباب دین اللہ ساڑھے وچوں کوئی ہوندہ تے پوچھدا کوئی ساڑھا بزرگ بھئی یہ چیزاں کتھوں آئیاں اسا صاف آکھنا ہی حضور تساں اتھے آندے جاندے ہو نا تواڈے قدماں دا فیض ہے تساں آندے جاندے ہو نا اس کمرے دے وچ ٹردے پھردے ہو نا جی تواڈے قدماں دا فیض ہے جی او اللہ دا نبی ہے مگر شاگردہ نے کیا جواب دیتا ہوا من عند اللہ پھر اتھے ہی ٹھہر کے اللہ کو پتر منگیا پھر اللہ فرماتا ہے اتھائی نفل نماز ہی نیت لئی اسے محراب یعنی کمرہ عبادت دے اندر تو اللہ نے پھر دیر کوئی نہ لائی فرشتیاں نو بھیج دیتا مبارک دے کے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب فرشتیاں نے آواز دیتی اللہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں جناب اللہ تنو بشارت پہ دیندہ ہے اساں خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تنو پتر دین والا ہے پتر بھی ہو جیا جدہ نا انہیں آپ رکھ دیتا ہے نام بھی ہو جیا رکھے ہے جدہ ہم نام آج تو ہی دنیا دے اندر آیا کوئی نہیں اج طرح دے اس ویلے پوچھن لگے انا یکون لی غلام مینو پتر کی میں مل سکتے ہیں میں بھی بڑا عمر رسیدہ ہو گیا تے میری بیوی بھی بان جائے اس ویلے جواب ملتا ہے جناب انجے طرح آنکھیں ہیں تو رب نے کہ اوالئی حینون ایک کام میرے واسطے بڑا آسان ہے میں توڑی بیوی دا علاج بھی آپ کر دینا ہے تانو توانائیاں بھی آپ دے دینی آئے اس ویلے آنکھیں لگے رب جعلی آیتا اللہ اس عمر دے اندر اولاد ملنی ہے میں نے دی نشانی تے علامت دے تاکہ میں تیرا شکریہ زیادہ ادا کردہ رہ جاواں اس ویلے اللہ نے فرمایا ہے آیتو کا اللہ
تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان تہاڈی نشانی اے ہونی ہے جڑے ویلے تہاڈے گھر دے اندر میں مٹھ رکھ دیونا ہے بنیاد بن دینی ہے اس ویلے تہاڈی جڑی زبان ہے اوہ تے ٹھیک ٹھاک ہونی ہے مگر دنیا دیاں گلاں کوئی نہ کر سکسو اس ویلے صرف میری تسبیح تے میرا ذکر ہوندا رہ جائے گا گویا تہاڈی زبان مقدس نو میں اعتکاف دے اندر بہا دیونا ہے دنیا دیاں گلاں تہاڈی زبان وچ کوئی نہیں نکلنیاں جڑے ویلے نکلنا ہے میرا ذکر نکلنا ہے لہذا وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار انہاں ترائے دیاڑے تیرا دے اندر دنیا داراں نال گلاں نہیں کرنیاں جتنا بھی ٹائم ملنا ہے تانوں گفتگو دا گفتگو میرے نال کردیاں رہنا او دیون والا انج دیندا ہے تے فرمایا الہکم الہ واحد تھوڑا الہ سبحان اللہ تے کدی کدی تعارف بھی کروا دیتا ہے کہ میں الہ کیوں جیا فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دنیا دے تعارف ہوندے ہاں دے نال اس بات دے نال میرا تعارف ہوندا ہے نا دے نال تے نفی دے نال اللہ صفات کے اگو انج نہیں آکھیا اللہ خالق اللہ رازق اللہ مالک نہیں فرمایا ہے اللہ لا الہ یہ میرا تعارف لینا ہے تے پہلے من کہ میرے نال دا کائنات دے اندر اور کوئی نہیں اور کوئی دھیاں دیون والا یا پتر دیون والا کوئی نہیں اور کوئی غائبانہ عادت ما فوق الاسباب سنن تے ویکھن تے جانن والا کائنات دے اندر کوئی نہیں اور رواون والا نہیں ہساون والا نہیں کوڑن والا نہیں تارن والا نہیں مارن والا نہیں جیواون والا نہیں سواون والا نہیں اٹھاون والا نہیں میں سارے کم کرن والا کائنات دے اندر یہ وجہ ہے جو میرا کمال ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہیں پکڑتی اس کو ساری ایک باری رکھ لیو نہیں یہ مسئلہ میرے کو پوچھنا میں انہوں مراؤ آج کل مرکزی والے جادو وغیرہ مسائل کو بنیاد بنا کر اشاعتی اثرات کی تکفیر کرتے ہیں کیا یہ درست ہے کیا موجودہ مشرکین کی ذبیحہ حرام ہے امام المشرکین توبہ اللہ اکبر اتنے سڑے ہوئے بیٹھے کہیں اور پہیے کی نہیں سبحان اللہ اچھا یہ تو ہو گئے ذبیحہ مشرک دا حرام ایک گل اشاعت التوحید والے سارے پکے موحد تے مسلمان ہیں میں آپ بھی اشاعتیاں تو پتہ نہیں اور میرے کو جو پوچھو بھئی اشاعتی کافر ہیں کہ مسلمان ہیں یہ کو عقل دی گل ہے میں آپ اشاعتی ہے اور میرا دعویٰ ہے کوئی سانو ساڑی تکفیر کرتا رہے ساتھو وڈا موحد کوئی نہیں یہ مسئلے شزر یہ کیا ہے ٹھیک ہے مشرک دی ذبیحہ حرام ہے یہ اجتہادی اور ظنی نظری اور استدلالی مسئلہ ہے یہ تے کفر دا مدار ہے تے اسلام دا انا للہ و انا الیہ راجعون میں خود پیانا کہ حرام ہے لیکن عملی فروعی مسئلہ ہے یہ تے فلانا کافر تے فلانا بالکل این خیال استو محال استو جنو ایسی کوئی گل نہیں اور کے گل پوچھنی نے کہ شدی میاؤں میاؤں کیوں بیٹھے کرے دو کوئی گل کرو نا جیڑی کرے مشرک دی ذبیحہ دی مشرک اللہ سے بندے ہو خدا دے بندے ہو مشرک دی لسی بھی حرام ہوتی ہے
سب مشرک دی کٹھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ المشرک من عبد مع اللہ غیرہ ممن لا يدعی اتباع نبی ولا کتاب مشرک دی ذبیحہ حرام اور اے اتفاقی مسئلہ ہے یہ دوتے سارے اندر اتفاق تو سن وہیں کے بشک مولانا اتھائیں بیٹھے سن خضریہ صاحب انہوں نے کل پوچھ لو یہ آنکھیں حلال تو میں اتھائیں انہوں نے مناظرہ کرے سن اللہ اکبر بہرحال جڑے علماء ہیں پہ محققین جس طرح کے مولانا محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ تعالی وہ اشاعت توحید ہیں کہ نہیں آج تو کئی سال پہلے وہ اپنے کتاب جو لکھ چکے ہیں کہ موجودہ مشرکین دی ذبیحہ اجتہادی انہاں صاف لکھے یہ دوتے کو کفر اسلام دا مدار نہیں کوئی اگر کھاندا ہے اپنی تحقیق دے مطابق اس نے حلال سمجھ کے کھاندا ہے وہ دوتے کوئی فتویٰ نہیں یہ گل یاد رکھو جیڑا بھی محقق جیڑا مسلمان انانو اپنی تحقیق دے مطابق انہاں دا ذبیحہ حلال سمجھ کے کھاندا ہے بھئی میری تحقیق انہاں دا ذبیحہ حلال ہے اساں اس تے کوئی بھی کسی قسم دی بد ظنی بدگمانی کوئی فتویٰ بازی نہیں کر دے یہ تو استدلالی مسئلہ ہے میں پہلے ہی آکھیا ہے اہل علم نو تو سمجھ آ گئی اسی گل اجتہادی مسئلہ ہے علماء دا کسی دا اجتہاد ہو گیا ہے کہ انہاں دی مثال وسنی مشرک والی کسی دا اجتہاد ہو گیا ہے کہ انہاں دی تشبیہ اہل الکتاب نال صاف ظاہر ہے جنہاں نے اہل الکتاب آکھیا ہے انہاں دے نزدیک حلال ہے جنہاں نے عبادت الاوثان دے نال انہاں نو تشبیہ دیتی انہاں دے نزدیک حرام ہے تو گل سمجھ آئی کہ نہیں جیڑے اللہ کوئی مسئلہ نہیں اصل فساد اتھے شروع ہوندہ ہے یہ لئے ایو جائے مسائل نو بنیاد بنا کے موحد آپس اچھ لڑ دیں اس لئے بڑی تکلیف ہوتی اللہ دی ذات گواہ ہے قرآن میرے سامنے پہ بڑی ذہنی کوفت ہوندی خدا تے بندے ہو شرک دی تردید کرو بدعت دی تردید کرو تو آڑیاں تلواراں ہینی اشاعتیاں واسطے اساڑے پر پوچھو کیڑی تنگی نال اور کتنے صبر آزما مراحل وچ گزر کے اساں ایتھے سٹیج تے پہنچنے اور تانوں لا الہ الا اللہ سنانے ہیں ساڈے بہت سارے مسائل ہوندے انہیں نہیں بھی ہوا وچ اڑ کے آیا تے ایتھے آن کے بیٹھ گیا اس واسطے اشاعت التوحید و سنہ الحمدللہ توحید و سنت دی اشاعت کرن والے جڑے لوگ ہیں یا توحید و سنت تے عمل کرن والے توحید و سنت دے نال اپنے آپ نو منسوب رکھن والے اے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ وجہ البصیرت آکھ رہے ہیں پورے دلائل نال کہ اے لوگ موحد مسلمان ہیں انہوں کافر نہ آکھیا کرو ہوں بات میرے خیال ہے بس چکرہ اور تو پرچی آئی گا ہی نہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک عمل دی توفیق کو حلوہ شلوہ ہے بیٹھے رہو بھائی تے حلوے تو پہلے دعا مگڑی جائز ہے یہ حلوہ کھا کے منگنی پہلے دعا تے پیچھے حلوہ سبحان اللہ سبحان کیڑے حلوے دے شوقین سبحان اللہ بڑے تنگ بیٹھے تھے گرم گرم حلوہ مولوی انجے بدنام نے سبحان اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ فرماندہ لا تأخذه سنة نکرائے نفی دے سیاق میں چاہ جائے والے اس نفی دے اندر عموم ہونا ہے سنتن ولا نومن اللہ فرماندہ ہے مینو ذرے برابر مکھی دے سر جتنی برابر بھی کدی اونگ نہیں پکڑ دی تے نہ نیند مینو پکڑ سکدی مینو پکڑ نہیں سکدی تے دوے کہنو چھڑیں دی نہیں مینو پکڑیں دی نہیں کہن دوے نو چھڑیں دی نہیں اللہ سبحان اللہ نیند آوے تے آ جاوے
تے جینوں آوے او دا وس مکا جاوے او دا اختیار مکا دے جے توڑی ستے ستا ستیاں ستیاں سن سکدا ستا ستیاں ستیاں ویک سکدا ستا ہویا ستیاں ستیاں کھا پی سکدا یہ توڑی نیند چرا سی بولدا سندا ویدا کھاندا پیندا نیند جیسے لے نا اس لئے تو نہیں کھاندا لیکن مر ونجے تو 2 تھال سیویاں دے کھاندا اس گل دا ہی پتہ ہی نہیں کہ ستا تو نہیں کھاندا لیکن موئے ہوئے جو میں رات نو پیچھا آئے کھلوتے اتھے انہوں نے شاہی کوئی نہیں پہ لبدی جیڑا مر گیا ہے اللہ دی گرفت چاہ گیا ہے انہوں کون ہی دے آمن دیندہ تے جیڑا اللہ دے انعام چے وہ جنت دے میویاں کو نہیں فارغ ہوندہ انہوں گوڑا لیاں سیویاں تے ڈالڈے آلیاں اے نچاولا دی کیڑی لوڑے بھائی اتھے اللہ اکبر 309 سال غار دے اندر ستے رہے نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا حتیٰ کہ اللہ فرماندا ہے وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ آپ انہاں دے پاسے پرتے دے رہے گئے سجے تے کدے کھپے کریں دے رہے گئے نال نال انہاں دے کنہ تے تھپکیاں بھی دے رہے گئے اللہ فرماتا ہے ضربنا لا آذانہم فی الکہف سنین عددا کئی سال گزر گئے اسا پاس پرتے دے رہ گئے اسا سورج نو تڑکے دے رہ گئے کدے سجے تے کدے کھبے ٹور دے رہ گئے او درمیان دے اندر پئے اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ ایک کمال کہندا ہے آیات اللہ ایک ہوندی سنت اللہ وہ ہوندہ ہے عام قانون اے آیت اللہ اے قدرت اللہ اے عادت خاصہ قضیہ خاصہ ہے اللہ دے ستیانو اسا اینی کدی نہیں پاسے پرتا ہے ستیان دے اسا اینی کدی نہیں کرنا تے تھپکیاں دیتیاں تے ستیانو اینی بھی کدی نہیں سمایا بھئی 3 صدیاں گزر ونجل ویسے سمائندہ بھی میاں جگہندہ بھی میاں لیکن اے میری سنت نہیں میری آیت ہاں کہ میں انہاں نو سمایا لمبی نیند سمایا تے نال دھوپ کولو بھی بچایا تے پاسے بھی آپ پر تائندہ رہے گا اتنے سال گزر گئے اللہ فرماتا کذالکا 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 یہ اشارہ کی دے کذالکا بعثناہم جس طرح ہم نے ان کے پہلو بدلے جس طرح ہم نے ان کو دھوپ سے بچایا جس طرح ہم نے ضرب علی الاذان کی اسی طرح ان کو جگایا بھی ہم نے کیوں سمائندے بھی ایسا ہیں تے جگائندے بھی ایسا ہیں سن لو نہ اپنی مرضی نال کوئی سہ سکتا ہے نہ اپنی مرضی نال کوئی نیند وچ جاگ سکتا ہے لیلۃ التعریس دی حدیث یاد ہے جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آکھئی لو ورست بنا یا رسول اللہ صلی اللہ ادھی رات ہو گئی ہے جی تھوڑا دیر آرام کر لئیے سفر بڑا کیتا ہے آپ نے فرمایا تھکے ہوئے ہو تو سسائیں وینا تے وقت صبح دی نماز کون جگئی سی یہ حدیث کیڑی کتاب ہے بالکل ٹھیک چلو اور کتاب اچھی مطالعہ ذرا وسیع کیتا کرو کسی سیاسی تت نہ کھلے رہے کرو اچھا بہرحال صحیح حدیث مسلم دا حوالہ آ گیا چلو کافی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میں جگیسا میں پارا دیسا میں پارا انا اکلاؤکم باللیل میں پارا وقت پارا دیتا ٹردے پھردے رہے تھک گئے وقت نفل پڑھنے لگ گئے وقت تھک گئے وقت اپنے اونٹ دے پلان نال ٹیک لگا کے اس طرح جدو ہونی آئی نا صبح صادق خدا ہی رخ کر کے بیٹھ گئے ٹیک جو لائی نیند آئی تے سم گئے
حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تے فرمایا وہ کتھے گیا؟ وہ بندہ جس نے آکھیا کہ میں جگئی سا، ایک ساتھی نو بھیجیا، اس آن کے دسیا جی او ستے ہوئے، ان اٹھائیے جی، آپ نے فرمایا نہیں میں آپ بن کے جگئی سا، آپ خود تشریف لے گئے، انہاں دے پیر نو اپنے پیر مبارک نال تھوڑا ہلایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جاگے، آپ نے پوچھیا اینا ما قلتا، وہ تیرا وعدہ کتھے گیا؟ وہ جڑی گل کیتی ہے یا راتی البارح، ہاں اے رات جڑی لنگ گئی ہے تو انہاں کہ میں جگئی سا، انہاں کہ جی گل ہے بھئی اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، میرے نفس نو بھی اسے ہی قبضے چ لے آئی جیں تواڈے نفس نو قبضے چ لے آئی، سوئندہ بھی وہ ہے جگئندہ بھی وہ ہے، دین سکھایا نبی دی اس نیند دے اندر، دین سکھایا کہ اگر نماز فجر دی قضا ہو جائے دن ابھر آئے تو انہوں انج طرح پڑھیا جا سکتا ہے، او دی قضا دیتی جا سکتی، تو اس سمرد وچ بھی اللہ نے دین سکھا دیتا۔ او 309 سال ستے رہے، کچھ کھادا پیتا، جڑ ویلے اٹھے اس لئے روٹی دا بھوک دا احساس ہوئے، پہلے پوچھیا کتنی دیر پہ رہے ہیں، انہاں کہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، کچھ ساتھی آکھن لگے اللہ ہی جانتا ہے کتنی دیر، تسیں جناب او گل کرو نا جی دی اس وقت ضرورت ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تسا پیسے دے کے کسے بھائی نو گلو شہر چ روٹی لایا گئے، ہن روٹی کھاندے پین، 309 سال روٹی کھادی تو معلوم ہویا کہ ستا ستیاں کچھ کھاندا پیندا تے موت آ جاوے، حالت موت چی کوئی کھاندا پیندا، اور جس ہستی نو اللہ نے 100 سال موت دیتی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، 100 سال تو بعد قصہ کئی بار تو سنی، جس ویلے اٹھایا اللہ نے پوچھا کتنی دیر، اکھے جی ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، اللہ کہ نہیں 100 سال، لیکن اپنا کھانا ویکھ لو، لم یتسنہ، نہ خراب ہویا ہے نہ دے اندر کوئی تبدیلی آئی، تبدیلی دو قسم دی ہوندی ہے کہ او دا ذائقہ بدل جائے یا ہوا بدبو پیدا ہو جائے یا او دا رنگ خراب ہو جائے، یہ بھی نہیں ہویا، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ مثلا ایک جگ لسی دا رکھے ہے یا پانی دا، تے جڑے بندہ اٹھے اس لئے ادھا جگ پہ ہوئے، یہ بھی تو تبدیلی ہے نا، دو روٹیاں رکھی ہوئے تے جڑے لے جاگے ایک پئی ہوئے، یہ بھی تو تبدیلی ہے نا، اللہ تا لم یتسنہ، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ حالت موت دے اندر کوئی بھی کھا سکدا تے پی سکدا، یقین کرو میں تو ہوں اے مسئلہ میں مردے کھان دن پین دن سن دن یا نہیں، میں تو کرنا ہی چھوڑ دیتا، کیونکہ ہون کوئی قوم تو نہیں ہو سی جڑا آکسی بے موئے ہوئے سن لیں دن، تو انہا کے خیال ہے، پڑھ بھی تو کوئی نہیں ہو جی سہنا بیٹھا نا، عادتاً ما فوق الاسباب، مردے نہیں سن دے، پر جیندے بھی نہیں سن دے، جیندہ بے ہوش ہوئے نہیں سندا، جیندہ ستا ہوئے نہیں سندا، جیندہ ڈورا ہوئے نہیں سندا، ڈورے کاری صاحب ہوئے تو توڑے سامنے منہ کر کے بیٹھے ہوئے، تو تسا حلولو آکو حضرت جی کاری صاحب کیا حال ہے جی کاری، اور توڑے منہ در ویکھی رکھسی، ہوٹ ہل دے ویکھی رکھسی، لیکن وہ پتہ کوئی نہیں لگنا بھی اے آدھا کے بیٹھا، سامنے ویدہ بیٹھا، لیکن اشارے تو بغیر نہیں سمجھدا، اس واسطے یہ ان مسئلہ کو کرن دا دسن سمجھاون دا، مردے سن دن کے نہیں سن دے، ہون اگلے مسئلے کیتے کرو، بھئی جیڑا آنکھیں سن دن او کون ہوندا، کیوں بھائی؟ اللہ پاک رولے مکائے، سب تو وڈی دعا اے ہے، سب تو وڈی دعا کہ اللہ اتفاق عطا فرمائے، اللہ اتحاد نصیب فرمائے، یار ہوویں نہیں سارے قرآن والے، قرآن دی دعوت دیون والے، تے پھر اگر اتحاد نظر نہ آئے تو یہ بڑی کوئی عجیب جی گل ہے، کیونکہ قرآن نے آکھیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو سن تو سوچی بیٹھے ہو سن بھئی بس پیا کریں دا حلوہ کھانے آئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور چمبڑ جاؤ اللہ دی ساری رسی نال، سارے رل کے،
جمیعاً حبل نو بھی آکھیا جا سکتا ہے تے واعتصموا دے اندر جڑی ضمیر ہے او دا حال بھی بن سکتا ہے واعتصموا جمیعاً یا بحبل اللہ جمیعاً اللہ دی ساری رسی نو سارے رل کے پھد لاؤ ولا تفرقوا آپس دے اندر الگ الگ نہ ہو جوے آئے اللہ دے ترائے قسم دے عذاب ہوندے ہیں یہ جڑا الگ الگ ہو ونجن والا عذاب ہے یہ سارے عذاباں نالوں وڈا تے آخری عذاب ہوندا ہے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا اللہ قادر ہے تو انو عذاب دے وے اتوں بارشاں نال پتھراں نال آندھیاں طوفاناں نال اولے وسائے برف دے پتھر تے او من تحت ارجلکم تواڈے پیراں دے تھلوں زمین کھسکا دے وے زلزلہ دے سکدا ہے اتلے عذاب تے تلویں دوویں عذاب نالو ڈبل عذاب اے ہے کہ او یلبسکم شیعا تانوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے اتلا عذاب تے تلواں عذاب اتنے خطرناک نہیں جتنا موحدین دا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا نقصان دے اس واسطے یہ دعا کیتی کرو کہ اللہ موحدین نو اتفاق دے سارے موحدین سارے دی میں گل پیا کر بھاویں کوئی جمعیت دا تے بھاویں کوئی مرکزی دا ہے اپنے آپ نو ٹھنڈا ٹھار کر کے رکھیا کرو موحدین سارے اتفاق کر کے رہو اللہ اتفاق دی توفیق عطا فرمائے ہن بشک دو دو ڈونگے حلوے کھاؤ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صفحہ بڑھا لو تاکہ پلیٹاں کس کامنیاں